ما لا تفعلون وقل مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون آمنوا بالله صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافقين ثلاث إذا عاهد غدر إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. دوسرا کے بعد اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ایک بار پھر اس نے ہم سب کو اس بہترین اہم اصلاحی تربیتی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار مواقع عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنا طرز زندگی اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کا اس طرح سے حکم دیا ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، یکساں، کوئی اس میں فرق نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے، بہت بری ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اگر وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اگر اس کو امانت دار بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے گا. یہ آپ علیہ السلام نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، اصل میں تو یہ منافق سے مراد وہ منافق نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ منافق وہ تھے کہ جو اپنے دل میں معاذ اللہ کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے تھے اور زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اقرار کیا کرتے تھے. وہ منافق اعتقادی تھے، عقیدے میں ان کی منافقت تھی، اور یہ منافقت کفری ہوتی ہے. یہ ایسا منافق معاذ اللہ کافر ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے جو یہ نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں منافق کی، یہ اصل میں عمل کے اعتبار سے منافقت ہے. کیونکہ منافق اصل میں کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو، جس کا حال اور قال ایک جیسا نہ ہو، ظاہر باطن ایک جیسا نہ ہو، دل میں کچھ ہے اور اس کے زبان پر یا اس کے ظاہر پر کچھ ہے، ایسا شخص بھی لفظی اعتبار سے منافق ہے. اب یہ اس کی منافقت اس کے عمل سے، اس کے اعمال سے، طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے وہ نشانیاں بتا دی ہیں جس سے اس کے یہ منافقت ظاہر ہو جائے گی، 2 رنگی ظاہر ہو جائے گی. اور وہ یہی ہے کہ اگر وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اگر اس کے بعد امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس کے اندر خیانت کرے گا، اگر وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. اسی طرح ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے مزید ایک نشانی کا اضافہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ کسی بات کو الجھ پڑے گا، کوئی لڑائی کرے گا تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دے گا. اگر ان باتوں کو، ان نشانیوں کو اگر ہم آج اپنے معاشرے میں تلاش کرنا چاہیں تو بڑا آسان ہے، اور شاید ہر دوسرا تیسرا بندہ اس طرح کی منافقت میں مبتلا ہمیں نظر آتا ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے، یعنی جو لڑائی جھگڑے ہیں اور جھوٹ بولنا وغیرہ ہے، اس میں ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ ہمارے یہاں عادت برداشت بہت زیادہ شدید پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور گھر سے اس چیز کی تربیت یا اہتمام عموماً نہیں ہو پاتا، اور بچوں میں شروع سے ہی اس بات کا مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی ناپسندیدہ بات کو برداشت نہیں کرتے. عادت برداشت ان کے اندر پائی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں تو چونکہ بچے ہیں تو وہ چیخنا چلانا کرتے ہیں اور بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی ذرا سا مار دیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتے، ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی آگے بڑوں کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے کہ کس طرح بچوں کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، ان کی تربیت کریں، اصلاح کریں. اسی طرح جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ کوئی وعدہ کرے گا تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے منافق، تو یہ آپ علیہ السلام نے اس کے برخلاف مومن ہونے کی علامت یوں عملی طور پر ارشاد فرمایا اور دکھایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے. مشہور مثال آپ علیہ السلام کی اپنی سیرت طیبہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا، کوئی معاملہ ہوا تو اس شخص نے کہا کہ آپ یہاں انتظار فرمائیں کہ میں ابھی آتا ہوں. آپ علیہ السلام وہاں کھڑے رہے. تو بندہ جب گیا تو آگے جا کے بھول گیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو وقت دے کر آیا ہے. تو وہ 3 دن تک بھولا رہا، 2-3 دن
تک، لیکن آپ علیہ السلام اسی جگہ موجود رہے، کہیں پر آپ نے جو روزمرہ کے معاملات وہیں پر انجام دیے، نمازیں وغیرہ، لیکن آپ علیہ السلام اس جگہ سے گئے نہیں۔ اتفاق کے بعد اتفاق ہو کے 2-3 دن کے بعد جب وہ شخص وہاں سے کسی اپنے کام سے گزرا، آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ خدمت میں حاضر ہوا، آواز کیا، پوچھا یا رسول اللہ ہم کو تشریف فرما ہے، فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہی تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ تم ابھی آ رہے ہو، 3 دن پہلے تم نے کہا تھا اور ابھی تک نہیں آئے۔ وہ شخص اپنے اس فعل پر نادم ہوا اور معذرت چاہی کہ آپ علیہ السلام سے کہ میں بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں بھولا، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اور وہ شخص اس شخص کو اپنے عمل کے ذریعے آپ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ یا آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا وہ ایک انداز تھا، شاندار انداز تھا کہ جو لوگوں کے دلوں میں سرایت کر جایا کرتا تھا، اتر جاتا تھا، اور مرتے دم تک کبھی ان کے دل سے نکلتا نہیں تھا، اور ہمیشہ ان کے طرز عمل سے چھلکتا تھا، اپنی نسلوں میں وہ چیزیں آگے منتقل کیا کرتے تھے۔ اس طرح امانت داری کا معاملہ، آپ علیہ السلام کی امانت داری سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ علیہ السلام صادق اور امین کے لفظ سے مشہور تھے اور معروف تھے۔ جب آپ کی جان کو خطرہ تھا، ہجرت کے رات آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمانی ہے، جان کو خطرہ ہے، لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے احسان فراموش ہے، نمک حرام ہو رہے ہیں، اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے اپنی اس پاک خصلت کو آپ نے تبدیل نہیں فرمایا کہ حالانکہ آپ علیہ السلام چاہتے تو ان کی امانتوں کا آپ علیہ السلام ایسے ہی کسی کے حوالے کر جاتے، لیکن آپ علیہ السلام نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ ان امانتوں کے سپرد کرنے کا ذمہ دار بنایا، اور آپ علیہ السلام نے امانت ان کے حوالے کی، اور وہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ امانتوں کو لوگوں کے سپرد کر کے بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ یہ آپ علیہ السلام کی امانت داری کا معاملہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام کا ہر طرز عمل ہر مومن کے لیے بالخصوص اور ہر انسان کے لیے بالعموم انتہائی نشان راہ سے جمیل ہے۔ اگر انسان آپ علیہ السلام کے اعمال پاک سے، اعمال مبارکہ سے سبق حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ذرہ برابر ہر عمل کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پاک فرمائے، اگر نہیں ہے تو اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور جن میں ہیں اللہ ان کو پاک فرما کر ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ علیہ توکلت